مرشدی یا بلسان نبی الکریم الرؤوف الرحیم القسیم العلیم الحلیم النعیم الوسیم الجسیم العظیم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صدر دی وقار پیر طریقت عارف شریعت محسن اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید محمد صفی اعظم شاہ صاحب المعروف
چند پیر شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سوگرا شریف، استاد العلماء حضرت مولانا علامہ محمد بشیر صاحب سیالوی، فخر و سعادت مبلغ اہل سنت حضرت جناب سید عنایت اللہ شاہ صاحب، اور میرے نہایتی واجب التعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت صاحبزادہ سید زیام نور شاہ صاحب، استاد القراء حضرت قاری محمد سعید ارشد صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند کریم جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا، اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا، سرور کائنات، مقبر موجودات، باعث تخلیق کائنات، منبع کمالات، خلاصہ موجودات، معلم کائنات، مقصود کائنات، بلکہ اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، وجہ کائنات، صدر بزم کائنات، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بارگاہ بیکت پناہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد آج کا ایک عظیم الشان پروگرام، جیسا کہ مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب چشتی ناظم اعلیٰ انجمن غلامان چشتیہ نے اپنی افتتاحی تقریر کے اندر اور اشتہارات دے ذریعے بھی تسانو اس چیز کا علم ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین شریفین سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت و رفعت اور شان و شوکت سننتے سنان واسطے منعقد کی۔ دوستو، اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اور یہ ابتدا تو لے کے ہون تک کہ اہل سنت و جماعت جڑا مسلک ہے، ایک ایسا مسلک ہے کہ جس مسلک کی بنیاد اور بیس چلیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور ایک مسلک ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔
باقی جننے بھی لوگ نام لینے اپنے اپنے مسلکاں دے وہ مولویوں نے بنائے ہوئے نے، مگر اہل سنت و جماعت ہے وہ نام ہے جڑا مصطفیٰ نہیں عطا نعرہ تکبیر، حق اہل سنت والجماعت، یہ چیز نو ذہن نشین ہو۔ باقی جننے بھی مسلک او نام مولویوں نے آنے سنت و جماعت جہاں نام ہے اے مولویوں نے نہیں رکھیا، پیارے مصطفیٰ نے رکھیا۔ آج لوگ صحابہ دا نام لینے، اہل بیت دا نام لینے، لیکن صحابہ دی تاریخ پڑھ کے دیکھ آدھے سنت کا نام اس صحابہ نے بیان قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک اندر کہ قیامت والے سے کچھ وہ چہرے ہوندے جو چمک دیں، یوم تو مراد قیامت دا دے۔ آج ہر آدمی نمازی کہنا مالک یوم الدین، کسے بھی عقیدے دا کسے بھی نظریے نال تعلق رکھتا ہے وہ مالک اور وہ ایویں زبانی کہتا جب واقعی ہو کے دو سمجھتا ہے نا مالک یوم الدین اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے ہوندے جڑے تبیض چمکدے ہیں، روشن ہوندے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ہوندے جڑے سیاہ ہوندے۔ اس آیت کی تفسیر سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی آج بچہ ساڈے گھر پیدا ہوئے مدرسے پائیے تے مولویاں نوں کہنا پیراں نوں کہنا جی دعا کرو اے پڑھ لے عالم بن گیا۔ پر حضرت عبداللہ بن عباس وہ صحابی نے جنہاں واسطے نبی پاک نے خود خود دعا صحیح بخاری شریف اور عقیدہ اللہم علمہ الکتاب، صحیح بخاری یا اللہ عبداللہ بن عباس نو کتاب دا کتاب دا ذالک الکتاب ہونا تو یہ بھی ایک بنیادی چیز میں پیش کرنا کہ سمجھو کہ قرآن کو جہاں قرآن کو سمجھ لگے یہ نہیں کر سکتا نبی پاک دے والدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنبی۔ حضور علیہ السلام دے والدین کریمین سے غلط نظریہ نہیں رکھے گا، اور جنہیں قرآن کو سمجھے اصل بات ہے جو ایمان کی دولت آ جائے گا تو ہر نبی پاک دے نال نسبت کی چیز نال پیار ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کی دولت ہوئے نا تو پھر ہر اس چیز نال پیار ہوئے، نبی پاک کی اداواں نبی پاک دے کمال ہی انہوں نظر آتے ہیں، دوسری چیز انہیں اکھاں دے اگے جڑی ہے نہ آتی نہیں جے سینے میں ایمان ہوئے۔ اور یہ نہیں میں دلیل پیش کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا کلمہ پڑھے غزوہ بدر تو بعد خود بات سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں دیکھ رہا تھا جب تھی بچپن میں پنگوڑے میں لیٹے ہوں ہاتھ ادھر کر دیا چان ادھر ہو جاتا تھی، ہاتھ ادھر کر دے چان ادھر ہو جاتا تھی۔ بچپن سے پہلا بھی دیکھا ہے پر سوال ادو کیتا جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے۔ ہر ایک چیز بہت طلب ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے فتاوا عبدالحی میں چلے گیا جن سارے ساجا بتا جو سارے ہی مانتے ہیں وہ علامہ عبدالحی لکھنوی نگر میں پہنچنا یہ ہوں سے سوچنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو روزہ بچپن پہلا بھی دیکھا مگر سوال ادو کیتے جب دل میں ایمان آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ بچپن میں جی انگلی ادھر کرتے چاہتے ادھر ہو جاتا تھی جی ادھر کرتے تو میرے آقا حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قرآن و حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دی وجہ نہ لوگ سانو بریلوی کہندے نے آپ فرماندے نے چاند جھک جاتا جگر انگلی اٹھاتے مرد میں چاند جھک جاتا جگر انگلی اٹھاتے مرد میں رب کے کہہ دو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا جس سونے دے کھڈونے ایک ٹائر اللہ نے نوری بنائے ہونا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو والدین بے ایمان ہوں دے بہت بڑا سوچنا جس سونے دے کھڈونے نرالی ٹائر نوری ہون تو وہ والدین سے متعلق ٹرانسپورٹ سے صحیح دیو سونا دی شان کتنی بلند ہو رضی اللہ فرماندے والدین سونے منو تیرے ابا جی دی قسم ہے یہ میرا ترجمہ نہیں یہ کیولا چشتی صاحب کا ترجمہ نہیں یہ شاہ صاحب کا ترجمہ نہیں یہ او جنا ترجمہ کر رہے ہیں جنہوں قاضی اجاز کہتے ہیں اور جنہوں سارے محدث ماندے اور شام اپنی کتاب الشفاعت جو نہ کر والدین فرمانے والدین تو مراد حضور دے ابا جی نے حضور دے ابا جی قاضی اجاز محدث علی احمد اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم دے آخری صفحات دیتے کی لکھی ہے وارث الانبیاء والمرسلین اور جنہوں مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں تو حجت اللہ ہے علی العالمین یعنی سایہ جہانا واسطے حجت اور جنہوں مولوی میں ویر سیاہ کوٹی پروفیسر ساجد ویر دے داتے نے سراج المنیرہ مولانا کو موجود ہے اور اس کتاب میں مجدد لکھے ہے
السلام کی بارگاہ کا حضوری لکھا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب بستان المحدثین لکھے قاضی اعجاز کے بھتیجے نے خواب دیکھا. بستان المحدثین اصل فارسی بھی میرے کو میرا ترجمہ دیوبندیاں نے کیا اور نور محمد والے نے کتاب چھاپ کی. اس دن موجود ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نام تو لکھتے ہیں قاضی اعجاز کے بھتیجے خواب دیکھا کہ میرا چچا قاضی اعجاز محدث رحمت اللہ علیہ حضور دی محفل وچ موجود نے. انہی نال ذرا ذہن رکھو کہ حضور دے والدین دے متعلق اچھا عقیدہ رکھن والیاں نو رب کریم نے کیڑے کیڑے بارگاہ وچ مقام قرب عطا کیتا. کہنے میرا چاچا قاضی اعجاز حضور علیہ السلام دے بارگاہ محفل لگی ہے حاضر نے تے بھتیجا کے رہانے میرے چاچا جی دا اتنا مقام ہے تے جدوں پودے دین وچ گل ہے مقام ہے تے چاچا جی نے فرمایا پتر تو حیران پیا ہونا ہے کہ مینوں مقام کتاب کی شفا لکھن کی وجہ نال ملے. وہ کتاب لکھن کی وجہ نال مینوں ایک قرب حاصل ہے مقام ملیا ہے. اور کتاب دے اندر فرماندے نے ووالدے اللہ فرماندا سونیا مینوں تیرے ابا جی دی قسم ہے تے جدے مصطفیٰ دے ابا جی دی رب قسم اٹھائے. میں پوچھنا قسم جائیے کسی اعلیٰ شہر دی کسی وزیر شہر دی قسم نہیں اٹھائی دی. قسم جہی اعلیٰ چیز دی اٹھائی دی عزت والی رسپیکٹیبل جہی ہوتی ہے وہی قسم اٹھائی جاتی ہے. کسی ہلکی چیز دی قسم نہیں اٹھائی جاتی. اللہ کیا قسم اٹھاتا ہے. کسی جگہ فرمایا تھا امرو کا سونے مینوں تیری عمر کی قسم ہے. کتابوں سنا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. فرمایا قسم کیوں اٹھایا انت علم بہذا البلد سونے اس واسطے قدم اٹھانا اتنے تیرا ڈیرا ہے اتنے تیرا ڈیرا ہے اتنے تیرے قدم لگے ہوئے نے. تے میں پوچھنا جتنے سونے نے قدم لگ جان اس جگہ دی اللہ قسم پہ اٹھاندا ہے صرف آمنا تے اوے جدے شکمے اکھر وچ مصطفیٰ نے 9 مہینے گزارے. قرآن نو سمجھتے صحیح ہے نا تقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد. اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر اور بیان کے اندر بیان فرمایا کہ وہ مچھی جس مچھی نے حضرت یونس علیہ السلام نو جناب من 40 دن بنا دیتی وہ مچھی جہنم وچ نہیں جاوے گی. یا تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں میں کئی رسول فرمانے میرے 2 وزیر نے آسمانی اور زمین دے میرے 2 وزیر ابو بکر صدیق تے عمر فاروق. ابو بکر کی شان بیان کرتا ہے فاروق کی شان بیان کرتا ہے نالے کہنا وزیران مصطفیٰ نے. تو میں پوچھنا والدین مصطفیٰ کی والی کی ہوتے تھے وزیران مصطفیٰ کی شان بننا ہے جی. وزیران مصطفیٰ کی شان گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. وزیران مصطفیٰ کی شان بننا ہے تے والدین مصطفیٰ کو جہنمی قرار دے رہے ہیں. جبریل اللہ دا وزیر ہے لیکن علامہ کستانی ہے معلوم دنیا شریف لکھی ہے فرما کھولے کالے خدمت ہی جبریل پیدا ہی مصطفیٰ کی خدمت واسطے ہو رہا
رب کریم نے نہ تو بے دسے انسان یہ جڑے قائد نے یہ جڑی چیزاں نے وہ متعلق نے جہے سینے میں عشق رسول یہ عشق رسول اور جنہاں دے سینے عشق رسول کون نے آخو اہل سنت اور کیا کیا اہل سنت و جماعت نے اور اہل سنت و جماعت یہ لفظ جڑے یہ 15ویں صدی چ نہیں 14ویں صدی چ نہیں 13ویں صدی چ نہیں 12ویں صدی چ نہیں 11ویں 10ویں صدی وچ نہیں فرماؤ یوم تبیض وجوہ حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر کرتے ہیں خازن پڑھ کے دیکھ رہا عبداللہ بن عباس کی تفسیر پڑھ کے دیکھ رہا روح البیان پڑھ کے دیکھ رہا باقی اہل حدیث کے نام والے آدھے مجتہد قاضی شوکانی کی تفسیر فتح القدیر قاضی شوکانی بھی اس چیز کو نقل کرتا ہے کی نقل کا مولا علی قاری نے بھی نقل کیتا ہے کی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل سنہ فرماتے ہیں کہ چمکتے ہوندے آتے سنت کو ہوندے ملکی ہوندے ہوندے سنت ہوندے وجوہ تبیض وجوہ اہل البدع اور جنہاں دے چہرے سیاہ ہوندے بدعتی ہوندے بدعتیاں دے چہرے اور بدعتیاں دے چہرے ہن بھی ماننا دیکھ رہے ہن دیکھ لے چہرے نورانی کنا دے چہریاں تے توجہ فرما کر میری بات کو سمجھ ایک چیز آلے سنت نو حاصل یہ بات نہیں تو بھی کہنا کر مدمہ بونگا لگی یہ کہا اس چیز سے ناز کر اللہ نے تینوں آلے سنت رکھی ہے اس چیز سے ناز کہنے میں ملک کا کوئی کہنے میں چیمہ بھائی کہنے میں چٹکا کوئی کہنے میں بھرایا وہ اپنی برادری ہے جنہی ذاتہ سے ناز کرنا ہے اور سب تو مٹا ناز ہے اللہ نے سانو اہل سنت رکھے ہیں یہ کیا اہل سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں سب کہہ دو اہل سنت نہیں کچھ بھی نہیں اہل سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے جنہی بنیادی عشق رسول دے حضور علیہ السلام دی محبت اس مسلک دی بنیاد دی بیس ہے اے کوئی وجہ ہے اے ہر وہ چیز نال پیار کرتا ہے جی دی نسبت سونے نال ہو گئی ہوئی صحابہ کہہ دیتا نا فدا کا ابی و امی جب میں پوچھنا کون کہہ دیتا جی بولو صحابہ مسلمان کر کے نہیں صحابہ کی کہنے فدا کا ابی و امی جاؤ پوری دنیا پہ سن فدا جانے رسول فدا جانے مصطفیٰ کسی دوسرے مذہب نے نہیں اپنی انجمنڈا نہ رکھے رکھے ہی سنیا نے حالانکہ حدیث میں چیز حضرت فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہے نہیں لیکن کسی اور نے نہ فدا جانے رسول فدا جانے مصطفیٰ کوئی نہ دس کرے ہے نہیں کسی نے نام ہی رکھیا اور بڑے نام رکھے ہوں گے فدایا نے صحابہ رکھیا ہوئے گا اور بڑا کچھ نام رکھیا ہوئے گا فدایا نے اہل بیت فدایا نے اسلام ہوئے گا لیکن فدایا نے رسول فدایا نے مصطفیٰ اے انجمن صرف اور صرف اہل سنت دی ہے اللہ کے حدیث کی کتابوں کو ثابت ہے صحابہ اپنے آپ کو فدا کا ابی و امی کروں تیرے نام پہ جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا سب کہہ دو نہیں دو جہاں سے
جی بڑا ہے. مولوی ابراہیمی کہتا نہیں دو جہاں سے جی بڑا, نہیں دو جہاں سے جی بڑا, کروں کیا کروڑوں جہاں. یہی گل میں کرنی سی, ایک گل بچ دے من آ گئی. صحابہ انہوں کہنے فدا کا بھی امی, اور اس صحابی کتنا خوش قسمت ہے جنہوں نبی فرمایا فدا کا ابی و امی. کچھ مولویوں نے تم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ حضور سے ابی نو فرمانے فدا کا ابی و امی. جی نبی پاک کے والدین مسلمان ہی نہیں سن تے نبی ہے بھی پہ فدا. میں حدیث تو حضور سے ابی نو فدا کا ابی و امی, فدا کا ابی و امی, فدا کا ابی و امی. میں پوچھنا فدا وہ شاید خریدی جیڑی بڑی عزت جیڑی شان والی جیڑی کی ہوئے شان والی ہوئے. ہمیں پوچھنا حضور علیہ السلام کو سلام فرما رہے ہیں تو میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں ایک جتنیاں بھی چیزاں فتنے اس دے پہ چیزاں اٹھنیاں پہ جانے ایدی بنیاد کی ہے انہوں نے سونے نال پیار نہیں. ان نام لین دے سانوں بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے, پر جدے نال پیار ہوئے اور ہر شے ہی چنگی لگدی ہے. جدے نال پیار ہوئے اور ہر شے ہی چنگی لگدی ہے. اور صرف مینوں تینوں ہی نہیں, رب کریم دا معمول بھی دیکھ لے, رب نوں بھی او شے چنگی لگدی جدی نسبت سونے نال ہو جاوے. جی ذرا جاگ کے نہیں میں کاکا دھیان نے مینو اکھا لگ دیا کنا میں کی بندی نہیں پتا کرتا چلا جا رہا. معراج والی رات سارے بول بھی بیان کہ سدرا تے جبریل ہو گیا تو نے کی کیا کہ جب ایک وان برابر کیا نا بولیا کرو میرا کیے وان جبریل نوری ہو, جبریل نوری ہو کے کر رہے ہیں سونے جی ایک وان برابر بھی ادا ہو جاتے میں سائے وہاں میں پوچھنا جو سونا کمری والا گیا انہوں نے کپڑے پائے سن صوفی دے بھی کہتے ہیں حضور دے نالین شریف ہیں جی, حضور دے نالین شریف ہیں بھی سن اور چپڑے دے سن. جبریل نوری ہو کے کہندا ایک وان برابر نہ پتا تے میرے پاس سر جان دے. حضور دے کپڑے بھی محفوظ رہے, حضور دی نالین شریف ہیں بھی محفوظ رہی. کیوں انہاں کپڑیاں دی نسبت سونے دے جسم نال ہوئی ہے. قریب انہاں دا بھی قدر کرتا ہے. سونا تے آمنا دے پتنے اثر بھی جو تشریف لے آیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومناں دے بڑا احسان فرمایا کہ انہاں میں شان والا رسول مبعوث فرما دیتا ہے اور جنہ دے وچ آیا ہے اللہ فرماتا ہے انہاں پہ احسان کیتا ہے تے جنہ دے وچوں آیا ہے. سبحان اللہ. جنہ دے وچ جنہ دے وچ ہے اللہ کی فرما ہے احسان کیتا ہے. اسے واسطے اللہ نے دسیا سمجھن والیو سمجھ جاؤ جنہ دے وچ ہے اللہ سے بڑا احسان ہے. تو جنہ دے شیخ میں اکثر بھی کیوں ہے, جنہیں دے میں صدر بھی کیوں ہے, جنہیں پشتے اور بھی کیوں ہو کے ہے. جی ہوگا نہیں کسی کی شان ہوئے گی. اللہ نے یہ فرمایا لَمْرَمَائِ نَانْ دَوْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. فرمایا جس راتی قرآن نازل ہوا اور
محمد بن عبد الباقی نے درکانی کے اندر اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے معصرہ من السنہ کے اندر اور مولوی عابد میاں دیوبندی نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھے لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر نالو لیلۃ المیلاد افضل ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے لیلۃ المیلاد میں قرآن والا تشریف سارے تسلیم کرتے ہیں اللہ نے آؤٹ لائن بھیج دیتی فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا لیلۃ القدر ہزار مہینے دی راتاں تو افضل ہے کیوں ایدے وچ قرآن نازل ہویا وہ جدے وچ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمائے اور رات ہزار مہینے دی راتاں تو افضل ہے علماء حق تے مفسرین اور محدثین نے ایدے وچ نقطہ بیان کیتا اپنا کیتا بیان فرمایا لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر فرمایا میلاد والی رات لیلۃ القدر افضل ہے اونے وچ قرآن آیا ایدے وچ قرآن والا تشریف لے آیا اتحاد سے سنی کہنے وہ لوگ خدا شاہد عصمت کے سکندر ہے وہ لوگ خدا شاہد عصمت کے سکندر ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں پرانے پاک کو استدلال کیتا جائے اور اسے ہفتے اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے کہ گل کا نام پتا ہوئے ایویں نہ آنے پر ٹر جانا کرو فرمایا اہل ذکر کو لا کے پوچھا کرو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پہلی صدی دے مجدد اج سارے مذہباں دے مولوی اپنی تقریراں وچ کہندے پھردے نے کہ عمر بن عبد العزیز دے دوست ہے بھیڑیے تے بکری نے اکو جگہ دوہے رل کے پانی یہ مسالہ تے دیندے ہو اگر عمر بن عبد العزیز دا کیتا بھی دے عمر بن عبد العزیز دا کیتا بھی دے جڑے عدل و انصاف دا جناب بھیڑیا تے بکری خیال پہ کر دی وہ جانور خیال کر دے پہ نے انہاں کیتا کی سی انہاں دا کیتا علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اگلے اپنی کتاباں دے اندر درج کیتا ہے فرماندے کہ عمر بن عبد العزیز دا ایک جہاں کی کہندے ہو سیکٹری سمجھ لو پی اے سمجھ لو او دا باپ جڑا سی نا او سی کافر وہ آیا نا پوچھا تیرا تو مسلمان ہے تو تیرا باپ انہیں آخیا کافر تے وہ گناہ نہیں کہنا حضور دا باپ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز جو اسی ویلے اپنے دفتر کو باہر کر دیتا تو کی پہ گیا ایک عمر بن جی بول عمر بن اور ہے کچھ گلا مان لیے تو کچھ گلا چھڑ دئیے وہی عمر بن عبد العزیز ہے
ہم نے فرمایا جب یزید نو امیر المومنین آکھے انہوں جڑے مارن کی سزا کیوں ہی عمر میں قبض عزیز تاریخ کو بڑا پاپڑ ایسا چلا جا رہے ہیں جنہوں جدے نام کی ہوئے اور کی ہوئے ذرا دیکھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دے والی دے ماجد محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب بیان المیلاد النبی شریف وچ لکھا ہے جو حضرت عبداللہ دا حسن و جمال مکے دیاں عورتاں نے ویکھیا کہ حضرت عبداللہ نے علی بیویاں سنیہ بھیج دیا پیاں نے ساڈے نال نکاح کر لو اسی تواڈے نال نکاح کرنا چاہتے ہیں جدوں کہنا ہمارے شروع حضرت عبد المطلب نو حضرت عبداللہ دے نکاح دے حضرت عبد المطلب حضور دے جد امجد اپنے بیٹے دا دے نکاح نہیں سن کرنا چاہتے تو انہاں دا ایک دوست سی جہاں نام سی وہب بن منبہ او تاجر سی حضرت عبد المطلب نے اس دوست نو فرمایا کہنے لگے تم جانا ہے تجارت واسطے دوسرے ملکاں دے وچ میرے بیٹے عبداللہ نو بھی نال لے جا تاکہ لوکاں دا توجہ اے ولو ہٹ جائے حضرت وہب جڑے نے حضرت عبداللہ نو نال لے کے جا رہے نے کتاباں وچ موجود ہے کہ جنگل وچ پہنچے دیکھتے کی نے 70 یہودیاں نے مسلح نے اسلحہ انہاں دے کول موجود ہے جو جنگل وچ کہندے نقتلو عبداللہ اسی عبداللہ نو قتل کرنا ہے کہ حضرت وہب حیران ہوئے پریشان ہوئے اسی دو آدمیاں ہو ساڈے نال تیسرا کوئی نہیں ایک 70 یہودی اسلحہ کولے تے لڑکا کے کہندے میں نقتلو عبداللہ اسی عبداللہ نو قتل کرنا چاہتے ہیں پوچھیا مال ذنبون ایدا قصور کیے انہیں کرنا اودا کوئی گناہ کوئی نہیں اودا قصور مال ذنبو اودا گناہ کیے او کہنے لے بلہو ذنبون اودا گناہ کوئی نہیں انہاں لیکن اسی قتل کرنا چاہتے ہیں اور صاحب وہ کہنے گناہ بھی کوئی نہیں قصور بھی کوئی نہیں لیکن اسی قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت دی وجہ نہ یہودی سننا انہاں دے دل وچ کینہ سی کیونکہ انہاں دے مولویاں نے دسیا سی عبداللہ دی پیشانی وچ نور محمد اور ابن جوزی ہوئے جنہیں 2 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھا کے مسلمان خود اندازہ یہ تبلیغی جماعت کی کتاب ایک آیات اس کا پڑھ کے اہل حدیثاں دی کتاب ہے کنے آدمی ہیں اسی بولو اسی نہیں بولتے جڑے میرے سامنے یہ کنے بندے ہیں 2 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھانے والا ابن جوزی روایت نقل کر رہے ہیں اور گناہ کوئی نہیں قتل کرنا کیوں انہاں دے مولویاں دسے یہ عبداللہ دی پشت وچ وہ نور محمد دی پہ چمکدا ہے ایسے انہوں اس واسطے کا کرنے ایسی سوچ نہیں پہ ہیں اللہ نے اکمانہ تو فرشتے فوجی ڈور دیتے ہیں اکمانہ تو فرشتیاں دی فوج آ گئی انہاں 70 یہودیاں نو قتل کر دیتا حضرت وہاں کہنے میں اتو ہی واپس موڑ آیا مکے تے عبد المطلب دے سپورٹ کیتا انہاں دا سامزادہ تے اپنا واقعہ سنایا تے انہاں کیا اے محب تو اے میرے واقعہ سنانا چاہنا ہے میں اپنے بیٹے نہ نکاح کرنا چاہنا حضرت وہاں کہنے میں اپنی بیٹی آمنہ پیش کرنا یعنی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے اللہ فرماتا تنزل علیہم الملائکہ اسی آسماناں تو فرشتے نازل کر دینے انہاں دی مدد واسطے اے آئے تو بعد میں نازل ہوئی ہے اللہ نے پہلا حضرت عبداللہ نال فرشتیاں دے ذریعے حفاظت کرا کے دس کریا خبردار میرے مصطفیٰ دے ابے دے متعلق والد ماجد دے متعلق غلط نظریاں نہ رکھو اونی حفاظت کرن والا میں وہاں سے فرشتیاں دے ذریعے کرائی ہے بدل میں میران دی گل کرن والے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم مذلہ اللہ نے بدل دے میدان میں
ساڈی مدد فرمائی جدوں کہ تسی تھوڑے ساؤ او مدد کتھوں آئی آسماناں تو فرشتے آئے صحابہ دے مختلف واقعات موجود نے روایات موجود نے حوالہ کون دے میرے گھوڑے صحابہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سننے لیکن وہ سوار نظر نہیں آتا حضور نے دسیا ہیدوم جبریل دے گھوڑے دا نام ہے صحابہ بیان کرتے ہیں بدر دا نقشہ باغہ نبوی دے اندر سونیا دیکھنے کیا نظر کوئی نہیں آتا مجھے لیکن کافر دا سر قلم ہو رہا ہے دونوں دی لگتی جا رہی ہے اللہ نے آسماناں تو فرشتے نازل فرمائے او بدر دا واقعہ بیان کرے ایک مرنے آسماناں تو فرشتے آئے حضرت صاحب دا جنازہ اٹھیا حضور نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دا جنازہ بڑا ہلکا سی او دا وزن کوئی نہیں سی فرمایا کس طرح وزن ہوگا آسماناں تو 70,000 فرشتہ دا جنازہ اٹھان واسطے جنازہ اٹھان واسطے روانا تو فرشتے ہیں وہی بڑی شان ہے کہ جنہوں بچان واسطے روانا تو فرشتے ہیں نہ دیکھتے تھے مرنا ہے قبرے پہنے دل غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے مل کے کہہ دو دل غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا مل کے کہو دل غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر لی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے یہ میرے کو کتاب سیرت المصطفیٰ اہل حدیثاں دا امام مولوی ابراہیم میر پروفیسر ساجد میر مرکزی جمعیت اہل حدیث دا دادا اودی کتاب سیرت المصطفیٰ صفحہ نمبر 107 تے ایک ٹائٹل پیجے جنہیں تجاری بڑا لفظاں لکھیا کہ امام الاثر حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹ امام الاثر کی لکھا بولے پر کی لکھا امام الاثر کا معنی ہے نہیں کہ سردی نماز دا امام امام الاثر ہے نہیں کہ سردی اس زمانے دا امام زمانے دا میں نہیں یہ مکتبہ حدیث سیالکوٹ یہ مکتبہ حدیث پسرور میرا سیالکوٹ یہ نتوان رل کے چھاپی ہے اور سوا نمبر 107 کتاب کا نام سیرت المصطفیٰ اور مولوی ابراہیم صاحب نصیحت کرتے پینے اور کہتے پینے نصیحت کی ہے مولوی ابراہیم صاحب کہنے علمی تحقیقات میں میرے مطلب کا خلاصہ 2 لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ منصوصات تو سلف کی جماعت سے تو سرتابی کی گنجائش نہیں کی کہہ رہے منصوصات اور سلف کے جماعت سے تو سرتابی کی گنجائش نہیں ان کے اختلافی امور میں جس قول کو افق پاتا ہوں اسے پکڑ لیتا ہوں پھر بھی خدا تعالیٰ سے شرح صدر کی دعائیں کرتا رہتا ہوں شرح صدر کی دعائیں کرتا رہتا ہوں اور ہم حضرت صاحب بھی ہو کر نماز تہجد کے صدا میں دعا مانگتے تھے اور لیکن کرنے لہذا میں اور دیگر لوگ تو اس دعا کے زیادہ لائق ہیں جس روز میں سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مکرمین کے متعلق مضمون لکھنے والا تھا طاقت بھر مطالعہ کتب کرنے کے بعد تازہ غسل کیا چھوٹے سے بندے دکھا لیجیے بیٹا
یہ حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی کا شاگرد پہلے لکھتا ہے. کہڑا شاگرد؟ اچھی بولو جنوں کی کہندے جی استاد فریاد. کہڑا لقب ہے مولوی عبد المنان وزیر آبادی کا کی؟ تسی بھاویں وزیر آباد رہندے تانوں او دا نہیں پتہ جنہ مینوں پتہ ہے. چلو تسی تے سنی ہو نا تو تے قبلہ شاہ القرآن علامہ عبد الغفور لاگی صاحب کا پتہ لگ جائے تو پھر بھی بڑی گل نہیں ہوتا. جے تو انہوں نے پتہ ہوے تو پھر بڑی وہ بھی بڑی گل. مجھے تو کی پتہ ہے جڑے وہابی نے نا اتوں دے وزیر آباد دے بلکہ میں پورے پاکستان سے کہہ رہا میرے سامنے آ جان کہ انہوں تو ود میں مولوی عبد المنان وزیر آبادی کے متعلق معلومات نہ فراہم کرا تو میرا نام ڈال جیڑا کام انہوں کا یہ بھی سام کو ساڈا دل شکریہ ادا کرنا چاہیے چشتی صاحب. مولوی عبد المنان وزیر آبادی صاحب کا شاگرد ساجد میر دا دادا جہان پوری اہل حدیث دا امام الاثر کہندے جو حضور دے والدین دے متعلق میں مضمون لکھتا حضور دے والدین مکرمین دے متعلق مضمون لکھنا سی تے کہندا میں کتاباں مقدور بر کتاباں دا مطالعہ کیتا جدے جدے تے میری قدرت سی جنوں میں پڑھ وہ مطالعہ مقدور پر انہوں نے لکھا ہے مقدور با کتابوں کا طاقتور مطالعہ قدرت کرنے کے بعد تازہ غسل کیا. سبحان اللہ. ان پتہ نہیں موسم سردی کا سی کہ گرمی لیکن ایسی گل ضرور ہے اور کہ ہیٹر کیوں ہے پانی کا ہیٹر تسی بالکل ہی اور میں کی کہتے ہیں تازہ غسل کیا وضو کیا 2 رکعت نماز طلب مغفرت پاک صاف یہ پاک صاف ہو مغفرت کی دعا کر کے اور مدد کے لیے پڑھیں. سجدوں اور اتحیات میں شرح صدر کی دعائیں مانگیں. مجھے 2 رکعتوں کے سجدے کی کہتا ہے کہ بھی شرح صدر دی. الحمدللہ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے طمانینت بخشی. کہنے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو کھانا کھا کے الحمدللہ کہنا ہے. وہ کہنے میں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے جنہیں مجھے دل نو مطمئن کر دیتا. میں بالکل مطمئن ہو کے حضور دے والدین دے متعلق جو لکھا لگا وہ دے متعلق میں مطمئن ہو گیا کہ اب میں پورے سرجے خاطر سے مضمون لکھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسے میرے لیے ذریعہ عاقبت بنائے. حضور دے والدین دے متعلق جو میں مضمون لکھا لگا نا یہ میری عاقبت دے واسطے ذخیرہ بنائے. سمجھے تو پیسے جمع کرنا ہے بینک بیلنس کے اندر نبی دے والدین دی شان تے انہاں دا ایمان تے انہاں دا اسلام تے متعلق مضمون لکھن لگا. یا اللہ اے جڑا میرا عقیدہ ہے نا اینو میری آخرت تے عاقبت دے واسطے ذخیرہ بنائی. تیرا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ تیرا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ تیرا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ تیرا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر. قیامت کے روز اندر سننے کے لیے لکھ رہے کہنا قیامت کے روز یا اللہ کی کہنا ایک سے کہنا ذیلے حضرت بنائی تے قیامت کے روز اپنے حبیب پاک کے جھنڈے تلے جگاتا قیامت کے روز اپنے حبیب پاک کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائی.
جن کے والدین کی عظمت و محبت سے اس نے میرا دل و دماغ معمور پر نور کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ دیکھتا ہے وجدانی طور پر اس وقت دل میں اتنی کشادگی ہے، اس وقت اتنی کشادگی ہے کہ گرد و پیش کی وسعتیں میرے سینے میں سمائی ہوئی ہیں، اور اوپر سے یہ معلوم ہے کہ کسی شے نے مجھ پر زور دیا ہوا ہے۔ زور سے دمایا ہوا ہے، اس لیے سنو نصیحت، ایڈوائز آؤ مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، حول دیا امام الحسن، آپ اہل حدیث، پلیز ایکسکیوز می لسن، his advice, I read the advice of مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی about والدین مصطفیٰ، about parents اس لیے حضرات علماء سے التماس ہے جن کو اس امر میں اختلاف ہو، ایک قبلہ شاہ القرآن علامہ عبدالغفور العافی صاحب کی بات، یا جانشین شاہ القرآن علامہ مفتی محمد عبدالشکور صاحب کی بات، یا حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد جعفر گجراتی کی بات نہیں، یا محدث اعظم پاکستان مولانا علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں، یا شیخ التفسیری مفتی اعظم پاکستان علامہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات نہیں، یا غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قادمی رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں میں کر رہا۔ اے مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی اہل حدیث امام الحسن اور ایک کتاب چھاپن والی جمعیت اہل حدیث میں ٹائٹل دکھا چکے ہیں، ذرا غور فرماؤ۔ اور کہنے اس لیے حضرات علماء سے التماس ہے جن کو اس امر میں اختلاف ہو مظاہری دلائل پر اکتفا نہ کرتے ہوئے مجاہدہ ریاضت سے بھی خدا تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کریں۔ اللہ کے رسول وصیت دین دے نے یا دین گے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ہونا تے دنیا تے بھی اللہ دی لعنت ہے، آخرت تے بھی۔ تے میں پوچھنا جڑا تواڈے ماں نو برا آکھے تے تینوں وصیت کوئی نہیں ہے، بھاویں تیرا والد کیسا بھی ہے، تے میں پوچھنا جڑا مصطفیٰ دے والد ہے انہاں دی عبادت اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ بلکہ کتاب الانوار فی مصباح سرور والافکار علامہ محدث محمد بکری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے حضرت ہاشم، بولو حضرت اونچی بولو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے حضور دے کی لفظ دے سن، حضور دے والد دا نام عبداللہ،
حضرت دادا جان دا کی نام ہے؟ بولو حضرت عبد المطلب. تے آپ دے جنابی چگڑدادے دا کی نام ہے؟ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ ہو. اور حضرت حضور دے چگڑدادے نے حضرت ہاشم. فرمانے حضرت یہودیاں دے مولوی بیٹھے ہوئے نے، یہودیاں دی مجلس لگی ہوئی ہے. علامہ محدث محمد فقری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الانوار فی مصباح سرور والافکار مطبوعہ مصر میرے کتبخانے میں اندر موجود ہے. فرمانے حضرت ہاشم کولوں دی گزرے ہے. جو حضرت ہاشم دا گزر کولوں دی ہویا او یہودیاں دا جناب من امیر کہندا وے اے جڑا بابا جے اے دی پشت وچ اس نبی دا نور جے جڑا آخری نبی ہے. آوے گا تے جڑا ساریاں شریعتاں نو منسوخ کر دے گا اس نبی دا نور اے دی پشت دے اندر ہے. جدوں یہودیاں نے حضرت ہاشم نو ویکھیا، یہودیاں نے آکھیا امیر صاحب اے مولوی صاحب اسی اس بابے نو ختم کر سکتے ہاں، اجازت دو تے اسی ختم کر دئیے. انہاں نوں یہودیاں دا امیر کہن لگا تسی اینو ختم نہیں کر سکتے، اینو قتل نہیں کر سکتے. انہاں کیا ہے امیر صاحب کی گل کردے ہو اس بابے نو ختم کرنا؟ ساڈا ایویں پنجے نال لکھے گئے ہتھاں دا کھیل معمولی جی بات ہے. او امیر کہنا تسی پے آکھو پر او نبی آ کے ہی رہنا ہوئے. اینو تسی ختم نہیں کر سکتے، اینو تسی ختم نہیں کر سکتے. وہ نبی آ کے ہی رہے گا، وہ آخر اینو اسی ختم کر سکتے ہیں. ایک بار بولا کہنا جی انہاں دے ساڈے گھریلو مراسم نے، ساڈیاں بیویاں انہاں دے گھراں وچ جاندیاں نے، اور اس بابے ہوراں دے گھر دا معمول کی ہے کہ اونی دیر تک گھر دا کوئی جی رکن روٹی نہیں کھاندا، کھانا نہیں کھاندا جنی دیر تک بابے ہوری نہ آ جان. تے سارے گھر دے جی کٹھیاں بیٹھ کے کھانا کھاندے نے، اور پہلا لقمہ اے حضرت ہاشم اٹھاندے. طریقہ دیکھا طریقہ حضور دے ابا و اجداد دا طریقہ بھی وہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے. یہ انگریز نے سانو حکومت پلیٹ پڑھا دیتی، یہ جھوٹا ہو گیا. حضور دے دادا جان چگڑدادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے سن سارے کارتے جی کٹھیاں بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھاندے سن. اور وہ بزرگ سن، انہوں نے ابلیت تے فقیت حاصل سی. سب تو پہلا منہ میں زبان منہ میں لقمہ اٹھا کے پاندے سن. وہ یہودی کہن لے حضرت جی ساڈے گھراں دے جیاں دا انہاں دے گھر وچ آن جانے سی تحفے تحائف ہدیے گفٹ وغیرہ ایک دوسرے نوں پیش کرتے ہیں تے اینو ختم کرنا بابے نوں تے کوئی اوکھی گل یہی نہیں. او پر امیر آ کے تسی پہلے آکھو اے نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ جی یہ ختم ہو گیا جی یہ ختم ہو گیا تو وہ نہیں آئے گا، پر انہیں آ کے ہی رہنا انہیں آ کے ہی رہنا ہے، انہیں آ کے ہی رہنا ہے. انہیں آ کی آئے تو لوگ آئے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ فرماندے جڑے نہ ڈرتے سی اس نور نو پھوکاں نال بجھا دواں گے، پر اللہ فرماندا نا اسی اس نور نو پورا کر کے ہی رہنا ہے. آؤ جدوں حضرت امیر اپنی کتاباں نو جاندا سی، اونیاں کتاباں وچ بھی موجود سی، کیونکہ یہودیاں دی کتاب زورات وچ موجود ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 26 سے مارے بیان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماندے جڑیاں شاناں میں سونے دیاں بیان کیتیاں نے تے سونے دے یاراں دیاں والذین معه انہاں دیاں جڑیاں شاناں بیان کیتیاں نے فرمایا
کا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. قرآن میں بھی بیان کیتی ہے تے انجیل میں بھی بیان کیتی ہے. اور ادھر اللہ فرمانے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَكْبِرُونَ. فرمایا اللہ کریم وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ فرمانے جو یہودیاں دے کافراں دی جنگ ہوندی سی تے یہودی کی کردے سن میرے سونے رسول دا وسیلہ لے کے میری بارگاہ دعا منگدے. یا اللہ اپنے نبی آخر زمان دا صدقہ سن کافرہ دے فتح عطا کر. تفسیر کبیر پر ابن جریر پر معلم تنزیل پر ابو سعود پر قرطبی پر مظہری پر روح البیان پر روح المعانی پر ذات المسیر پر جناب منظور منصور پر لاتے پر ابتدا جناب من مولوی اشرف علی دی بیان القرآن پر نواب صدیق حسن گوپالی دی تفسیر جناب فتح بیان پہ ترجمان القرآن پر مولوی ثناء اللہ امرتسری سردار اہل حدیث دی تفسیر سے تفسیر سنائی پڑھ کے دیکھ لا مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی ایک سیرت المصطفیٰ پڑھ کے دیکھ لا مفتی محمد شمی دیوبندی کی تفسیر معارف القرآن پڑھ کے دیکھ لا ان ساریاں تفسیر ہے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. سونے دا وسیلہ میری باہر گھر پیش کر دے ہاں کہ کہنے یا اللہ نبی آخر زمان دا صدقہ سانو فتح عطا فرما. سانو فتح فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا جب وہ رسول آ گیا جنہوں جان دے سن وَلَمَّا جَاءَهُم جب وہ رسولوں نے بولا گیا کیڑا مَا عَرَفُوا جنہوں جان دے سن جنہوں پہچان دے سن کافروا بِهِ اللہ فرماتا انہوں نے انکار کر دیتا. اور اللہ فرماتا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور میں پوچھنا چاہتا وسیلہ مانگتے ساروں کا سونا کئی کچھ تو ہے کیڑے میں صدو ویسا آئے جیدہ نام ایڈا جڑی ذات ایڈی مکرم ہے او دا نام ہے وسیلہ منگیے جیڑے رے میں صدو ویسا جیڑی پوچھتے ہیں جو آپ کی جلوہ فروغ ہے اور جے دعا میں چوڑا وسیلہ لگے تے قبول ہو جاندی ہے تو جیڑے رے میں جس شکو میں جس پوچھتے ہیں وہ قبول نہیں اور اللہ دی مانے قبول نہیں. انہوں نے کہنا کافر کا انہوں نے کہنا ہے میں جناب جہنمی نے نعوذ باللہ من ذالک کیا بات ہے اپنے عقل کا علاج کرو ادھر اور فرماؤ مرنا ہے ایک دن اللہ کی مانے پیش ہونا ہے. حضرت عاشق رضی اللہ کو یہ کون سن کچھ بولو آپ سے چکردہ کڑل کے بولو جگرداتا ادھے دے والے بس بھائی انہوں جوان انہاں کے ساڑھے کارتے ہو دین دانا گفٹ سی دے دے تو دے نہیں مارنا ساری تدویر بھی دسی انہاں دا سکیم بھی دسی اور بھی دسی انہاں دا معمول کی چنانچہ انہاں نے کھیر پکائی خودے ملایا ہے خودے ملایا خودے ملایا زہر کھیر ملا کے کھیر دے وچ زہر ملا کے حضرت ہاشم دے کار پہ دیتی جی انہاں دا مکان سامنے یہودیاں دا مکان سامنے سی دیکھتے پہ باپے بھی کدوں آندے نے مر گئے یہ کام دے گئے جو بھی ہے کہ کدوں کار آندے نے اور اپنے دروازے دی وہ جڑی پک سی
انہوں تھوڑا جا کھول کے بیبیاں ویلیاں پہ ہونے دے کدو آتے ہیں جب حضرت ہاشم کہاں چلے کہ 12 بجے کا ٹائم ہے کھانے واسطے آئے نہیں جب دروازہ کھولے تو پھٹتے دیے پہ ویچتے ہیں چوری چوری کہ بابیوں نہیں چلے گئے ہوں کھانا کھان دے نہ دے کرو رون دی آواز آوے گی رون دی آواز آوے گی ادھا گھنٹہ گزر گیا 1 گھنٹہ گزرا 1.5 2 3 گھنٹے گزر گئے بابے ہوری چلے بابے ہوری گھروں چلے گئے جب گھروں چلے گئے بیبیاں حیران ہو گئی اتنے تو کچھ بھی نہیں ہوئی کہاں آئی پتا کرنو آتوں جائیں کہ آج جا لینا بیبیاں نے آکھیا حضرت ہاشم دے گھر دیا جیاں نے کیا اے بیبیو تو شرارت کی تھی غلط حرکت کی تھی انہاں کیا کی انہاں کیا جو تھی کھانا کھان لگے ہو او بڑی جڑی شیف جناب پیمن سانو آئی سی گفٹ آیا سی جڑا توحے دی جنائی سی پلیٹ عید دی جو حضرت ہاشم نے اٹھائی ہے ہاتھ باہر لقمہ منہ دے کول کر دینے تے او لقمہ کھیر مول اٹھی انہاں کیا انی مسموم شرارت کی دیئے لیکن نمکوں سے یہ چراغ وہ جہاں آیا نہ جائے گا فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کو پوجے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کو پوجے جسے روشن خدا کرے حضرت ہاشم دی ذات ہے اور میں پوچھنا حضور دیواری ایک یہود نے بکری ان کے پیش کی تھی صحیح مسلم شریف پڑھ کے دے مشکاہ شریف پڑھ کے دے تے جب حضور علیہ السلام کھان لگے وہ جناب من بکری دا گوشت بول پیا کشمیر بکری دا گوشت بول پیا میں پوچھنا حضور نے یہودن نو سدیا یہودن نو پوچھا تو زہر ملایا انہیں کیا ہاں زہر ملایا تو نے کیوں انہیں کیا چیز واسطے زہر ملایا یہودی دا دیکھی اور یہودن بھی کہہ دیے انہوں اپنے کو پہلے آدھا تجربہ سی انہیں کیا ہے اس واسطے ملایا جے تے تسی سچے نبی ہو سامنے پہلا ہونا تھا تجربہ یہ چیز ایک سامنے ایسی کہ نہیں سی ہے اور ہاں کیا جے تو سچے نبی ہو تیز بول پہ بیگا تیرے سچے نہیں نبی تے ساڑھی جان چھوٹ جاوے ساڑھی جان صحیح مسلم شریف پڑھو اور میں اور پوچھنا حضرت صاحب یہ معجزہ بیان کرتے ہو سبھی بیان کرتے ہیں اپنے پیغانے بیان کرتے ہیں سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے ذرا غور کروائیں اب میں پوچھتا ہوں اگر نبی کی دفعہ وہ بکری کا گوشت بول پڑے تو یہ کیا ہے یہ معجزہ ہے حضرت ہاشم کے وقت وہ کھیر کا لقمہ بول پڑے تو یہ حضرت ہاشم کی کرامت ہے کفر کی حرکت پہ گندہ زن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ گندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ وہ جایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ وہ جایا نہ جائے گا تھی میں تینوں گل سنا دوا مولوی ابراہیم صاحب میر سیال کوٹی دی کتاب سیرت المصطفی اے حدیثاں دا امام الاسری سیرت المصطفی اور دے سما 70 دے تے لکھدا پیا کی لکھدا ہے کہندا ہے عبد مناف کو نے اے حضرت ہاشم دے والد ہیں سبحان اللہ یہ حضرت ہاشم دے والد ہیں عبد مناف دے بیٹے دا ہاشم
ہاشم دے بیٹے دا عبد المطلب دے بیٹے دا حضرت عبداللہ دے بیٹے دا لیکن ایمان نال میں تحریر پڑھنے لگا ذرا تحریر سنے گا دل کے اندر چانن آ جائے ضرور آ جائے گا. لکھنا کہ عبد مناف کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے کمر البطحاء کہتے تھے. کمر البطحاء کہتے جہاں بتوں کو برا جانتے تھے. بتوں کو کون سا کہنا مولوی میں میر سے روٹی بننا بتانو بتانو برا جان دے سن. گجرا والی کیونکہ نظامہ مان علامات وزیرہ مان کیڑے ضلع وچ کیڑے ضلع وچ گجرا والے ضلع وچ تے گجرا والے دے ضلع دا بہت بڑا مولوی جی دا نام مولوی اسماعیل. میرے کو دی تحریر انہاں دی اہل حدیثاں دی چھپی تحریر موجود ہے. گاندھی جی بولو گاندھی دا بت بنایا ہوا ہے. جلسہ کانگریس دا ہو رہا جلسہ جلسہ مولوی عبد المنان زیرہ بادی کا شکر سی مولوی اسماعیل انہوں سلفی کہنے مولوی اسماعیل سلفی گاندھی دے بت دی صدارت وچ تقریر پہ کردا. میری صدارت وچ کے بلا شاہ گل میں تھوڑا یہ دہت وقت بار پہ نا تو گاندھی دے بت دی صدارت میں تقریر ہے وہ تے تہاڈا شیخ الحدیث بولتی ہو اونچی بولو شیخ الحدیث بلکہ شیخ الحدیث ہی نہیں. ایک وقت میں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ناظم اعلیٰ تھی تے مولوی داؤد غزنوی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر سن. تے جب مولوی داؤد غزنوی صاحب فوت ہو گئے تے پھر مولوی اسماعیل غزنوی مولوی اسماعیل سلفی صاحب ترقی کر کے اے بن گئے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر. اور میں پوچھنا تہاڈی پوری نماز گاندھی کی صدارت سے تقریر کرے بت کی صدارت وہ جڑے کملی والے کا پردہ تھا بتاں پیرا سمجھ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ. ادھر راہ پیارے ہنر آزمائیں ادھر راہ پیارے ہنر آزمائیں ادھر راہ پیارے ہنر آزمائیں. تو تیرا زمان جگر تو تیرا زمان جگر اور تھوڑی جی گل سنا کہ مولوی اسماعیل سلفی مولوی ابراہیم صاحب دا شاگرد سی. مولوی ابراہیم صاحب دا بھی شاگرد تھے. وہ کانگریسی تھی. صرف اہل حدیث جو مولوی ابراہیم صاحب میر کا مسلم لیگی سن. ایک بڑے ندی مستقل اقتدار ججے نے کانگریسیاں دے خلاف لکھی مولوی ابراہیم صاحب. وہ مولوی ابراہیم صاحب وہ دے جلد دیں اے مولوی اسماعیل گندہ الٹا نمبر میں کیوں انہیں کہا تو میرا نام جڑی بھیجے آ دیتی ہے میں مسلم لیگی تم کانگریسی تم یعنی میں گاندھی بھی بت دی صدارت تقریر کرنا پھرنا ہے. جب مولوی ابراہیم صاحب نے ایک بڑی تقریر میں کہا گیا یہ بھی میرے پر کھان جے مولوی ابراہیم میر کی سوانے یہاں چھپی ہے فیصلہ آباد دے رقم محمد خان جیسے وہ دے جمع لگے مولوی
مولوی اسماعیل بیٹھا سٹیج تے مولوی ابراہیم صاحب تقریر کر رہے کہندے میرا شاگرد ہے اینو نقطہ لکھنا نہیں یہ لکھنا نہیں نقطہ دو نقطے ایک تو ہے نقطہ نکال ایک تو ہے نقطہ دو کہتے یہ جڑا نقطہ کام کشی والے نہ لینا یہ انہوں کام تو نقطی نہ لیتے ایڈا اور بھی بڑی پھرد ہے جنہوں نقطہ لکھنا نہیں کامتا لیکن حضرت ایک ہی کل سمجھ آ رہی ہے حضرت ادھر راہ پیارے ہنر راہ زمانے ادھر راہ پیارے ہنر راہ زمانے تو تیرا زمان قادری کھول کھول کے الحمدللہ فقیر کھول محفوظ میں نے سنو مولوی ابراہیم نے بڑی پتے کی جان لکھی جی جانے وہ کہنا گیا کہنے عبد مناف کو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کمر اور بطحا سیرت المصطفیٰ صفحہ نمبر 70 آپ بتوں کو برا جانتے تھے اور آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر و آشکارا تھا ذرا خداوند دھیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اے نور حسیہ نور ہدایت نہیں جڑا پنجویں پشت وچ آیا کنویں پشت وچ ہے پنجویں پشت وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظاہر و آشکارا تھا اے اپنے مناف اگے لکھو حضرت اپنے مناف کے بیٹے ہاشم کے بیان میں کہنے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہاشم کے چہرے میں موتی کی طرح چمکتا تھا جنہوں زہر دے کے یہودیاں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی وہ کہنے ان کی جو پہچانی میں چہرے میں نور کا نور موتی کی طرح چمکتا تھا اور ان کو جو شخص دیکھتا ان کے ہاتھ چوم لیتا جو شخص انہوں ایک دانا دے ہاتھ چوم لینا اگر ایک دانے ایسے ہی وقت جس شہر کے پاس سے گزرتے تھے وہ شہر انہیں سجدہ کرتی تھی جس شہر کے پاس سے گزرتے تھے وہ شہر انہیں سجدہ کرتی تھی اور حضرت ہاشم درخت کو ننگڑ درخت سجدہ کرنے لگے پتھر کو ننگڑ سجدہ کرنے لگے جس شہر کے پاس سے گزرتے تھے وہ شہر انہیں سجدہ کرتی تھی اور پتھر سمجھ گیا پر تو مزے بھی نہیں سمجھا اور آقا ہین تقوم فتقلبک بالساجدین یہ مسئلہ دنیا سمارا بردے مسئلہ سورت شورا تقلبک ساجدین تفسیرہ کھول کے دیکھ لیں تفسیرہ کھول کے دیکھو میں نہیں کہتا بلکہ مولوی ابن میر سیال کوٹی نے اپنے اتنے قدام میں صفحہ 75 سے بڑی مزیدار کر لی کہنے بعض مفسرین نے سورت شعراء کی آیت تقلبکا پھر ساجدین میں ساجدین سے آپ کے ابا و اجداد کے صالحین لوگ مراد لیے ہیں
گھر کی گواہی نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں کہ صدمے جہاں کے اٹھائے ہوئے ملک کی ہو رہے قتلوں غارت ہو رہی ہے ڈاکے پہ بچ دے شریعت دے خلاف حرکتاں پہ آؤں ہیں تینوں نبی پاک دے والدین دے متعلقی غلط کرنا کرنیاں دے پاپا کرنی تیرے سنی ہوئی ہے کوئی بیان دے کر او کیڑی نبی دی امی جو سونے نے میرے آقا میری ماں سرکار سیدہ دے شکم اثر دے وچ رجب دے مہینے میں جلوہ فروزی فرمائی تو آپ فرماندیا نے میں ستی ہوئی خواب وچ شخصیت آئی فرمایا انّا آمنا انّا کے قد حملت بسید العالمین کچھ نہ وہ مبارکہ سے دیا جا رہی ہے سیرت حلویہ پڑھ دلائل النبوت پر غزائل سے گمراہ پڑھ دلائل النبوت بیٹی دی پڑھ ابو نائم دی مولانا نے کہا میں بیٹھیا مدارج النبوت پڑھ کے دیکھنا اشرف علی دی نشر الدین پڑھنا مولوی ادریس کاظمی دی سیرت المصطفیٰ پڑھنا مولوی ابراہیم میر دی کتاب سیرت المصطفیٰ پڑھنا نواب صدیق قسم کو بالی دی کتاب اشرف محمد الامریہ وہ بھی یہ میرے کو موجود ہے اے پڑھ کے دیکھ لیں ایسے طرح یہاں دے معارف الدنیا درکانی کتاب الشفا شرح شفا نسیم الریا روز و سیرت ابن حشام ایک کتاب سیرت یا پڑھ کے دیکھ لیں حضور دی امی فرما دیا ہے ایک نورانی شکل و صورت والی ہستی آئی کہ جنہوں مبارک پہ دیں دیئے اور میں پوچھنا ہوں اور جنہوں نبی آگے مبارکہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب پاکستان نعرہ اسلام ذرا توجہ کیجئے فرمایا مبارک صدیق نبضان علینا کے قد حمل دے بسید العالمین یہ آمنہ مبارک کو ہے تو سارے جہان دے سردار دی ماں بنن والا بعد میں کہنے ہونا مبارک دینا لفظانا دیتی انہا کے قد حملتے بسید النار کوئی مبارکہ دے رہے انہا کے قد حملتے برحمت للعالمین آمنہ مبارک ہوئے تو ساری کائنات دی رحمت دی ماں بننے والی ہیں فرمان میں پوچھا مننتا اے منو مبارک دین والے تسی کون اپنا تعارف دے کراؤ فرمایا انا آدم صفی اللہ اے آمنہ میں آدم صفی اللہ تینو مبارک پہ دینا وا کوئی کہہ رہا میں موسیٰ کلیم اللہ تینو مبارک دے رہا وا کوئی کہہ رہا میں عیسیٰ روح اللہ تینو مبارک پہ دینا وا فرمانیاں نے ایک دن ذرا غور کری تو کفر تے شرک دی گل پیا کرنا ہے فرمان نے ایک دن بیبیاں نے مینوں آکھیا جدا بیبیاں دا رواج ہوندا ہے مینوں آکھیا اپنے ہاتھ دے اوتے لوہے دے کڑے پا لے تاں کو بچہ جمن والیاں جڑیاں بیبیاں انہاں ٹونے ٹوٹ کے کردیاں نے فرماندیاں نے میں بیبیاں دے کہن تے لوہے دے کڑے پا لے اور رات پیندی ہے سونیاں ایک نورانی شکل و صورت والی ہستی آ گئی فرمایا میں نے ہاتھی کی پایا ہوا عرض کی تھی ادھور لوہے دے کڑے نے فرمایا آمینہ او جیڑا تیرے عشق میں اثر وچ اودے لوہے دیاں زنجیراں تروڑن والا ہے او تے لوہے دیاں زنجیراں تروڑن والا ہے تو لوہے دے کڑے مارے نے فرما دیا انہاں اپنا ہاتھ ان جو کڑے تے ماریا کڑا ٹوٹ جاندا ہوئے اے خواب دی گل ہے مگر جب رات اٹھنیاں میرے بیڈ تے بستر تے کڑا ٹوٹیا ہویا پیا فرمان جی نے میں انہوں پوچھیا اے مینوں مت دین والے ہو
اے آن والے منن تا تسی کون ہو؟ انہاں فرمایا انا ابراہیم خلیل خلیل اللہ دادا کر تو جنمی پیا بنانا ہے او ابراہیم دے جماعت واسطے بھی ہونا دے کائی وچ ہونا دے ہاتھ جبا دوے جے لوہے دا کڑا ویکھنا گوارا نہیں پہ کرتے فرمایا والے وباللیلۃ سامن اللیلۃ الثانیہ عشر من ربیع الاول راوت کر زمین اج تیرے کا پتر پیدا ہوئے اودیاں بڑیاں تعریفاں کرنا جمیاں دی متے تے بڑی ویرانی میرے گھر برکتاں ہی برکتاں لہ رہی آ گئی او پتر دی تو گل کرنے میرے نبی دی امی سنا دیا محتی سبڑے جو دینے نکل کی تائی کتاب دا نام مورد العروسی بدرو بہروت دی چھوی کتاب حضور دی امی ورمانیاں نے جدوں بارویں رات ربی الاول دی کنویں رات اسی بولو کنویں رات میں بارویں رات میں دیکھنی کیا میں کانٹے قدم کر لیا اور فرماندے نے مینوں تکلیف محسوس ہوئی اب کہیں تو اللہ نفسی وحدتی اپنے اکیلے پن دی بنا سے میری آنکھاں جو آنسو آوے آمنا تو کلم کر لیے ادھر بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے فرماندے مانا کذالک اگر میں ایسے ہی سوچو بجا کر جاؤں دیکھنی کیا میرے کمرے کی دیوار شک ہو گئی خرج منہ ثلاث نسواں اس دیوار جو تین بیویاں میرے کمرے وچ آ گئیاں کأنہن نخل الطویل انہاں دے کد کھجور دے درخت لمبے کاتیاں بیویاں نے ایک خواب دی گل نہیں سرکار آمنا حالت بیداری دی گل میں سنا دیا نہیں جان دیا دعا کیا ہے فرمانے کأنہن نخل الطویل فرمانے منونا دے جسم جو خوشبواں دے ہلے آندے نے فرما فسلمت علیہ انہاں بیویاں نے منو سلامی پیش کی تھی فرمانے نے میرا دن آلی فرمانے نے آمینہ لا تخافی ولا تحزنی کیونکہ بہنیاں بھی فرمانے بابا کہیں تو اپنے چیلے پڑھتے میری آنکھاں میں چانس بلانے جب انہاں بیویاں نے دیکھے فرماتے ہیں کہندے نے لا تخافی ولا تحزنی آمنا گھبراوی نہ غم وی نہ کر ڈرنی کیوں ہوئے تیرے شکم وچ تے ہوئی جڑا روندیاں نوں ہسان والا ہوئے جڑا روندیاں نوں ہسان والا ہے وہ نبیوں میں رحمت لکا قربان والا وہ نبیوں میں رحمت لکا قربان والا وہ نبیوں میں رحمت لکا قربان والا مراد غریبوں کی پرلانے والا مراد غریبوں کی پرلانے والا وہ اپنے پرائے قلم کھانے والا وہ اپنے پرائے قلم کھانے لا تخافی ولا تحزنی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اور فرمائی ذرا سوچی دے سائیں اور میں نام ڈرو نام کرو اور میں بکل تو رہنا منن سننا میں انہوں آکیو بی ہو میں تسانو جان دینی پہچان دینی آشنا نہیں منن سننا تسی کونو اپنا تعارف سے کراؤ وقلنا اللہ وعاسیت ومریم اے مائی حیاتیہ کھڑیا اے مائی ہوا کھڑیا اے بی بی مریم کھڑیا اس یا کوڑے آندہ مقصد کیے انہاں کیا حضرنا لولادت سید المرسلین حضرنا
سلامی لو فرماندے انہاں میرے سلامی پیش کی تھی او میں پوچھنا وا مائی حوا ساڈی سارے دی امی ہے کوئی اپنی خیال کرتا کوئی اپنی خیال کرتا سوچتے صحیح او مائی حوا کے سلامی پیش کرتی ساڈی بڑی امی تو جہنمی پیا ٹورنا تو بے ایمان پیا کہنا تو جہنمی پیا کہنا او مائی حوا سلام پیش کرے مریم سلام پیش کرے جنہوں اللہ نے قرآن پاک میں سیدہ دے لقب نوازیا حضرت آسیہ سلام پیش کرے او بیبیاں کے سلام پیش کرے بیبیاں بھی ہو جنہاں دے جسماں وچوں خوشبوواں دے ہلے جسماں دے وچوں بڑو خوشبوواں دے لے بیان نے فرماؤں حضرت آمنہ فرما دیا نے فرمانے فخرج منی نور جڑا سرکار آمنہ دے شکم ادرک دے وچے رمی صد وچے فرمانے خرج منی نور میرے اندر نور دا ظہور ہویا فرمانے میں اتے بیٹھیاں ہویا کی کر لیا فرمان رہی تو مشارق الارض ومغاربہا فرمان اس نور دی برکت نال میں مکے بہ کے زمین دے سارے مشرق تے مغرب ہوئے کوئی سمجھ آخری کا حضرت صاحب سوچ کو مرنا ہے جس شکل اس میں ہے میں تو ہمیں پوچھنا تو نور ہے بولو سے کبھی بلیب پیالی پائیں چٹاتی کا بھی ہوئے دو نور تیل میری عقل ہے کیسے ان پلیت برتن میں پوچھنا رب نے اپنا نور جیسے شکل میں کوئی اپنی اقدر آپ ہم موجودہ تو سدے تو میرے کملی والے نے فرمایا میں پاک رہے ماتے پاک پوچھنا میں چوک ہو گیا حضرت صاحب پاک رہے ماتے پاک پوچھنا میں چوک ہو گیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا حدیث ہے بھی میں بولوی ابراہیم کی زبانی سنا دینا آپ کو مولوی ابراہیم شیخ الاسلام کی کچھ کہہ دے میں نے احترام کر بزرگ پہنچا چاہیے آرام میں اپنا بزرگ پر سرکار آمنہ دے والدین بھی ساکے لازمی گل ہے سوا 75 سیرت المصطفیٰ لکھتا گھر الغرض مولی ابراہیم کہاں ہے الغرض حضرت کی والدہ مائدہ اور ان سے اوپر کی والدہ سرکار ہمنا دوتے مائی پپا والدہ تمام کی تمام طاہرات تھی کی سن اچھی بول کی سن اور کیونکہ پلیز پہ علی میں جدو نہیں بولنے ادھی پلیز پہ آلے جدو تو پانی پاتے تھے جنہ ریمہ پاکا بھی تو تھوڑا ہو گیا انہیں دا نور جڑا آیا ہے وہ پلیز نے رضی مولی ابراہیم کہتا کہ طاہرات تھی اور یہی مقتضا ہے اس حدیث کا جو امام سیوطی نے اپنے متعدد سالوں میں نقل کی ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا چلا آیا ہے ماشاءاللہ سوگت رسا لمحہ دے سرے تھے جگ کی گل کرنے میں اس وقت مولی ابراہیم دا والا پیش کیتا آپ کو حدیث نہیں سی جاندا
ابھی مکلف نہیں، میں مکلف تکلیف کی گل نہیں کرتا، آنکھوں تیسری سی سمجھ علم حدیث علم حدیث تو جائز سی، علم تفسیر تو جائز سی، نہیں سی جانتا کہنا حدیث ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنے افسانوں میں خدا تعالیٰ حضور میں خدا تعالیٰ مجھے 5 پشتوں سے، بولو کہے پشتا ہے جو بولو کی نے جنہاں دیا پشتاں پاکنے آپ ہی پاک نہیں، 5 پشتوں سے پاک رہے منہ سے میں منتقل کرتا چلا آیا ہے۔ اگے جناریوں نے حکم لکھے ہوئی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے بات بھائی توجہ کرو، علامہ ابن حجر اسقلانی بولو، علامہ ابن حجر جہاں 4 لاکھ حدیث دا کنی حدیث دا حافظ ہے، کنی حدیث دا حافظ ہے، 4 لاکھ حدیث دا حافظ علامہ ابن حجر اسقلانی۔ صحیح بخاری دی شرح فتح باری ہو رہی ہے، انہیں فتح باری دی اندر شعر لکھے نے جنہاں ترجمہ اہل ہدایت کا نبی آل ہاشم کا برگزیدہ، جن کے مفاخر کے بیان سے ہر دو شخص کو بس کرنی چاہیے، بس وہ ایسی قوم کی پشتوں سے نقل ہوتا چلا آیا ہے جنہوں نے اس سے بزرگی پائی، کی پائیے کی پائیے، جس طرح 14ویں رات کے چاند سے منزل رونق پاتی۔ تو دوست آدھرا کو فرما درہ اس چیز میں تھوڑا جا سمجھیا، حضرت مولانا محمد ریاض چشتی صاحب نے اشارہ کیتا ہے کہ جو ابراہیم رابع متعان واسطے ہے حضرت عبد المطلب گئے تو نہ کہ میں نے اونٹ چاہیے کی چاہیے تو ہلے بھی اس عبد المطلب نے جنمی بنانا پہ انہوں نے جواب کرا دیکھنا ساری سیرت نگارہ نے لکھیا ہے، انہیں آگے بھی اونٹ چاہیے ابراہیم اللہ میں سمجھے تھی تمہیں کو ایڈا سردار ہے بڑا عقل مند ہے بڑا سمجھدار ہے بڑا دانا ہے، میں نے پتا چلے تو اپنے اونٹا نہیں کہیں گے تو تمہیں پتہ ہی کی کرنا میں نے کہاں بڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا بات سن، یہ اونٹ نے میرے مینو دے دے کعبہ جانے سے کعبے کا بلا ہے۔ دسنا جی تھا پتا جڑا نا ساڈا کیتا بھی کیتے دا بھی اللہ نو منن والے اور اللہ نو کافر مانتے ہیں، قدرت بولو کی قدرت والا مانتے ہیں تے اللہ فرماندا ہے ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ 15واں سپارہ سے دوسرا رکوع اللہ نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ آج تو کہنا جہنمی ہے، میں پوچھنا ہوں جہنم جی یہ سزا دی جگہ ہے، اے جہنم سزا دی جگہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ما کننا معذبین، اللہ فرماتا ہے اسی انہاں تے عذاب نازل نہیں کرتے انی دیر تک حتی نبعث رسولا، دیر تک اپنا رسول مبعوث نہ کر رہی۔ یہ اللہ نے اپنا اصول بیان کیتا ہے، اللہ فرماتے جنی دیر تک اسی قوم وچ رسول نہ بھیج رہی ہے انی دیر تک اسی اس قوم تے پر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ حضرت عیسیٰ تو لے کے سونے مصطفیٰ تک 600 سال دا سامان حضرت عبد المطلب بھی اس عرصے وچ، حضرت عبد حمجاری ہاشم بھی اس عرصے وچ، حضرت عبد مناف بھی بولو اسے عرصے دے اندر اللہ فرماندے اسی انی دیر تک انہوں نے جناب من عذاب نازل نہیں کرتے جنی دیر تک انہاں وچ کی نہ بھیج رہی ہے۔
رسول نہ بھیج رہی ہے میرے کملی والے مصطفیٰ دے والد حضور دے دادا جان آپ دے پردادا حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام تک جننے بھی آپ دیوان اتنے اور حضرت مائی آمنہ تو لے کے حضرت مائی حوا تک سارے دا سارے جننے بھی سن معاہد سن اللہ نو ایک منن والے سن اور اللہ نو مجھے بول اللہ نو کوئی مان دلال انہاں دا شرک ثابت کر دے اور یہ تیرے گھالے نا ذرا صدیق دا بھی واقعہ پڑھیں ارشاد الساری کے اندر موجود ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنا واقعہ سے فرمانے میں 4-5 سال کا عمر کا بچہ 6 سال تھا میرا باپ میں بت کھانے لے گیا حضرت کعبہ کہنے لگے یہ خدائی فسجد لہو یہ سجدہ کر فرماتے ہیں جب میرے باپ نے آکے انہوں سجدہ کر تے میں باپ مرد کی تھی ابا جان اجازت ہوئے تے میں تواڈے خدا نال 3 گلاں نہ کر لوں واسدی کے اکبر یہ بچپن جنا چھوٹو باپ نے آکھنے تیرا خدا ہے ہاں آلے ہاتھ یہ تیرا الہ ہے سب جو لوگ انہوں سجدہ کر تے صدیق اکبر نے ایک لمحہ پر بھی یہ تمہارا نہیں کیتا باپ ہمیں سمجھی آوے یا نہ سمجھی آوے پر صدیق نے اسے وجہ سے کیتا ابا جان میں تواڈے خدا نال 3 گلاں نہ کرنا یہ بھی نہیں کیا میں خدا نال 3 گلاں نہ کرنا ابا جی تواڈے خدا نال 3 گلاں نہ کرنا جب باجی نے انہیں فرمایا کر لیں تے کہنے یہ میرے ابے دا خدا وا مینوں بھوک لگی ہے مینوں کھانا کرا وہ کرتے شیعہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہو نعرہ تکبیر ہو کرتے شیعہ کے مقابلے تسی پیش کرتے ہو ریاض النظر محبت تیمری جنہوں نواب صدیق اکبر بہت بڑا محدث قرار دینا ہے انہیں بھی اپنی کلام ریاض النظر نقل کیتا ہوں تو تحقیق فی بجائے علی صدیق ابراہیم مالکی نے اپنی کلام میں نقل کیتا ہے فرمایا میں بھوک لگی ہے کھانا کھلا بہت خاموش انہیں کہا کپڑے کی ضرورت ہے میں کپڑے پہناؤ بہت خاموش اپنے پتھر پڑھ کے فرمایا میرے ابے دیا خدا میں تیرے تے حملہ کرن لگا ہوں اپنے آپ کو میرے قرآن بچاؤ مولانا گھوڑے کا اندار ہو رکھ کے پتھر پوچھے خدا نہ پوچھا پیر پار کہاں پھٹے ہے پیر پوچھا اللہ تعالیٰ نکل گئے اب میں نے اسا دینا میرے پتر نے میرے خدا دا بھولیا بگاڑ دیتا ہے میں کبھی کونوں گا دی یا کہاں دیتا روایت میں لکھا چہرے دے نک کتے کان اس سے باپ نے غصہ چڑھیا سرکار صدیق اکبر نے دیکھا ابا جی نے آنکھیں سرخ ہو گئی بچے کی فطرت ہوتی باپ نے غصے جو دیکھے ماں کو لاتے حضرت صدیق اکبر اپنی امی کو نہ آئے ابا بھی پیچھے پیچھے آئے دیکھا ماں کو پتر بیٹھا کہنے لگے جڑا پتر ہی ساڈے خداواں نہیں مندا اے پتر ساڈے خداواں نہیں مندا بیوی کہنے لگی صدیق دی امی کہنے لگی تسی اج سمجھیا مینوں کہ اودوں دا پتہ ہے جدوں میرا پتر میرے پیٹ
یہ جب پتر میرے پیٹ وچ مینوں تے اودوں دا پتہ ہے جے میں بھوک کر دین واسطے یہ چیز اٹھان واسطے چکنی سا مینوں تکلیف نہیں سی دیندا بیٹھن واسطے چکنی سا مینوں تکلیف نہیں سی دیندا جدوں پتر نوں سجدہ کرن دی نیت تے چکنی سا میرا پتر میرے پیٹ وچ آکڑ جاندا مینوں بہت اگے نہیں سی چکن دیندا صدیق گل پہ سنا دے نے جبریل آیا کہ کیتی سونے ابو بکر سچ کہندا یہ نبی دے پہلے صحابی پہلے خلیفے دا مقام ہے نبیاں دے امام دا باپ نو معاذ اللہ تما معاذ اللہ او جہنمی نے ادھر اللہ محمد والا سو یوتی کا ربو کا فتر والا سو یوتی کا ربو کا فتر اللہ فرماندے سونیا تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا کہ تم اودے تے راضی ہو جائے ساری دنیا خدا نو راضی کر دیے رب مصطفیٰ نو راضی اس جب جبریل آیت لے کے آیا اور تفسیراں جنیاں بھی ہیں نہیں جبریل آیت جب لے کے آیا حضور نے فرمایا جبریل مینوں اس رب دی قسم ہے جنہیں مینوں حق دا نبی بنا کے دیر تک راضی نہیں ہوا گا جنی دیر تک میرے سارے امتی جہنم وچوں نکل کے جنت وچ نہ چلے جان میں پوچھنا جڑا امتیاں نو جہنم وچ ویکھنا گوارا بولو نہیں کردا جڑا امتیاں نو جہنم وچ سڑدا گوارا نہیں کردا او ماں سوچتے صحیح حضور دی حدیث ہے او بچہ جڑا ماں دے شکم وچ مر جائے پیدا نہیں ہویا دنیا تے نہیں آیا ماں دے شکم وچ مر گیا ہے حضور فرماندے نے او بچہ کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ ضد کر کے اپنے ماں باپ نو حضرت صاحب ذرا غور سے فرماؤ ذرا سوچو تے صحیح تے جیڑا کملی والا ہوں دیاں ہائے ہائے جیڑا کملی والا قدم رکھ دے تے کی پیا کرنے اللہم اغفر لامتی حضور نے اون دی سجدہ فرمایا کی دعوے بولو میں بول رہا غور کری بچہ پیدا ہوئے جسم پلید بچہ پیدا ہوئے بیڈ پلید بچہ پیدا ہوئے کمرہ پلید اور میرا سوال رسول آیا جسم بھی پاکے بستر بھی پاکے کمرہ بھی پاکے کیونکہ میرے نبی دی امی فرماندیاں نے فرمایا لما وضعتہ مقبولا مدہونا مطیبا مقدونا مسرورا وساجدا للہ عز وجل فرماتے جو سونے نو میں جنم دیتا مقبولا سونے دی آنکھاں وچ سرما بھی پیا ہویا ہوئے مطیبا سونے دے جسم وچوں خوشبواں دے ہلے بھی پے آندے نے مبسورا سونا ناتا توتا تشریف لے آیا ہوئے مقدونا خطرہ بھی کیتا ہویا ہوئے مسرورا نام بھی کٹی ہوئی ہے فرمایا وصاوا کی ہے وساجدا للہ عز وجل حضور دی امی فرماندیاں نے سونا ہوندیاں سجدے پیا کردا ہوئے جو فرما اور
یہ جناب عمران والا جڑا بچہ دی شان ہے جنہ دے شکم وچوں آیا وہ ہے حضور دی ابھی فرماندے نے میرے بوجھ نہیں محسوس ہے میرے سکل محسوس ہے نہیں ہویا بلکہ ایک روایت فرماندے نے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں بچے دی ماں بننے والی ہوں لیکن فرماندے نے تیرے پاسے جاندی ہاں درخت میرے سلام پہ کر دے نے ارے ادھی ماں جو سونے نو لے کے آئی ہے میری ماں فرماندی جڑے رستے میں جڑے پاسے میں لنگ رہی ہاں رستے میں یہ ٹکا تے ٹیلا مینوں ملدا ہے نا